دوستو، جب 5 پاکستانی سائنسدانوں نے صرف 9 ماہ میں پاکستان کو ایک خلائی قوت بنا دیا۔ مئی 1998 میں بلوچستان میں کیے گئے نیوکلیئر دھماکوں سے 36 سال قبل اس دن بلوچستان کی سرزمین پر ایک اور سائنسی تجربہ ہونا تھا۔ یہ تمام سائنسدان پاکستان کے پہلے راکٹ کو خلا میں بھیجنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ سورج غروب ہو چکا ہے، رات کے 8 بجنے میں ابھی 7 منٹ باقی ہیں، پھر کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوتا ہے اور پاکستان کا پہلا راکٹ رہبر 1 کامیابی سے بالائی فضا میں لانچ ہو کر اپنے بعد آنے والے مزید راکٹس کے لیے راہبر بن جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں، اس لانچ کے ساتھ پاکستان مسلم دنیا سمیت جنوبی ایشیا کی وہ پہلی قوت بنا جس نے کامیابی سے خلائی تجربہ سر انجام دیا۔ اب اس واقعے کو 63 برس بیت چکے ہیں۔ ان 63 برسوں بعد آج 2024 میں پاکستان اپنا ایک اور مشن خلا میں بھیج رہا ہے جسے لونر مشن کا نام دیا گیا ہے۔ اسے کس مقصد کے لیے خلا میں بھیجا جا رہا ہے، یہ سب ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے پاکستان کے اس سب سے بڑے سائنٹیفک چینل اف ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ دوستو، دوسری عالمی جنگ کا اختتام ہو چکا ہے۔ جنگ کا میدان اب زمین کی بجائے خلا کی طرف منتقل ہو چکا ہے۔ جنگ کی نوعیت بھی اب ایک دوسرے کو ہتھیاروں کے ذریعے نقصان پہنچانے کی بجائے معاشی اور سائنسی میدان میں پیچھے چھوڑ دینے میں بدل چکی ہے۔ روس اور امریکہ ایک دوسرے کو خلائی دوڑ میں نیچا دکھانے کے درپے ہیں۔ امریکہ حیران ہے کہ روس نے خلا میں پہلا انسان پہنچانے میں سبقت کیسے حاصل کر لی۔ یک امریکی صدر جان ایف کینیڈی اعلان کرتے ہیں کہ امریکہ 60 کی دہائی کے اختتام سے قبل نہ صرف انسان کو چاند پر اتارے گا بلکہ بحفاظت واپس بھی لائے گا۔ اپولو اسپیس پروگرام کے منتظم امریکی خلائی ادارے ناسا کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا اور اس کے لیے کئی ایسے اعداد و شمار اور سائنسی ڈیٹا کی ضرورت تھی جو اس وقت اس کے پاس موجود نہیں تھا۔ اسے بحر ہند کے اوپر موجود فضا کی صورتحال کو جاننے کی بھی ضرورت تھی، اور جب اس نے یہ کرنے کی ٹھانی تو پاکستان کا ستارہ چمک اٹھا۔ سن 1961 میں جب پاکستان کے اس وقت کے فوجی حکمران جنرل ایوب خان امریکہ کے دورے پر گئے تو ان کے سائنسی مشیر اعلیٰ نوبل پرائز یافتہ ڈاکٹر عبدالسلام بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ڈاکٹر طارق مصطفیٰ اس وقت کو یاد کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ میں اس وقت پاکستان اٹامک انرجی کمیشن سے وابستہ تھا اور ٹریننگ کی غرض سے امریکہ میں مقیم تھا۔ اسی دوران امریکہ صدر ایوب اور ڈاکٹر عبدالسلام کے دورے کو اچھا اتفاق قرار دیتا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان فی الفار خلائی دوڑ میں شامل ہو گیا۔ امریکی حکام نے اس پاکستانی وفد کے سامنے بحیرہ ہند کے اوپر موجود فضا کے متعلق ڈیٹا نہ ہونے کی مشکل رکھ دی۔ ناسا نے پیشکش کی کہ وہ بحر ہند کے آس پاس کے ممالک کو راکٹ ٹیکنالوجی فراہم کرنے کو تیار ہے، صرف ایک شرط کے ساتھ کہ اس راکٹ سے جو بھی ڈیٹا حاصل ہوگا اس کا تبادلہ ناسا کے ساتھ بھی کیا جائے گا۔ ناسا کے حکام نے اسی دن ڈاکٹر طارق مصطفیٰ کو اپنے ایک خصوصی طیارے کے ذریعے ملک کے دوسرے کونے میں بحر اوقیانوس کے کنارے واقع ویلپس آئیلینڈ راکٹ رینج بھیج دیا، جہاں انہیں تمام حالات اور سامان کے متعلق بریفنگ دی گئی۔ پوری رات وہ اپنی رپورٹ مرتب کرتے رہے اور اگلے دن وہ واشنگٹن میں ناسا کے دفتر میں دوبارہ ڈاکٹر عبدالسلام کے ہمراہ اپنی رپورٹ کے ساتھ پہنچے۔ اسی دن ناسا نے پاکستان سے کہا کہ اگر آپ حامی بھریں تو ہم یہ پروگرام شروع کر سکتے ہیں، اور اس کے صرف 9 ماہ بعد ہی بلوچستان سومیانی میں نہ صرف راکٹ رینج بنا لی گئی بلکہ رہبر سیریز کے اولین راکٹ بھی لانچ کر دیے گئے۔ انڈیا نے یہ کارنامہ اس کے 15 ماہ بعد نومبر 1963 میں انجام دیا۔ ڈاکٹر طارق مصطفیٰ کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ وہ ٹیم کو یکجا کریں۔ ان کے ساتھ ڈاکٹر سلیم محمود، جو بعد میں اسپارکو کے چیئرمین بھی رہے، وہ بھی ٹریننگ پر امریکہ میں موجود تھے۔ 3 مزید سائنسدانوں احمد ضمیر فاروقی، پاکستانی ایئر فورس کے محمد رحمت اللہ، محکمہ موسمیات کے ڈیپٹی ڈائریکٹر سکندر زمان، جو کہ بعد میں اسپارکو کے چیئرمین بنے، ان سب کو بھی امریکہ بلوا لیا گیا اور یہ مختصر سی ٹیم اپنے کام میں جت گئی۔ سب سے پہلا مرحلہ پاکستان میں راکٹ رینج کے قیام کا تھا جو اس وقت تک یہاں پہ موجود نہیں تھی۔ اس کام کے لیے صدر ایوب خان نے تجویز دی کہ سومیانی میں واقع فوج کی آرٹلری رینج کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہاں پر افرادی قوت کے رہنے کا انتظام اور دیگر سہولیات پہلے سے ہی موجود تھیں۔ اس تجویز کو قبول کر لیا گیا اور فوراً اس آرٹلری رینج کو پاکستان کی پہلی راکٹ رینج میں بدلنے کا کام شروع کر دیا گیا۔ دوستو، سائنسدانوں کو اس کام کے لیے امریکہ میں تیاری کروائی گئی اور ناسا کی جانب سے ہی ساز و سامان مہیا کیا گیا۔ 6 ماہ کے اندر ناسا کے ڈپوز میں موجود امریکی فوج کے فاضل سامان میں سے راکٹ چلانے کے لیے ضروری سامان تلاش کیا گیا اور اسے امریکہ کی ویلپس آئیلینڈ راکٹ رینج میں اکٹھا کیا گیا۔ پھر پاکستانی سفارت خانے کے مالیاتی مشیر وزیر علی شیخ کی ذمہ داری لگائی گئی کہ یہ سامان پاکستان بحفاظت پہنچایا جائے۔
सामान में मौजूद हसास आलात डॉक्टर तारिक मुस्तफा की गाड़ी की एक डिग्गी में रख दिए गए और गाड़ी पाकिस्तान भेज दी गई। तमाम सामान मार्च 1962 तक पाकिस्तान पहुंच गया और तब तक रॉकेट लॉन्च की जिम्मेदार टीम ने फौज के इंजीनियरिंग शोबे की मदद से मिलकर आर्टिलरी रेंज को रॉकेट लॉन्च के लिए मौजूद शक्ल दे दी। तजुर्बा क्या था? तजुर्बा ये करना था कि रॉकेट के जरिए फजा में 50 से 100 मील की बुलंदी पर सोडियम के बुखारात छोड़े जाएं, जिन्हें सूरज के गुरूब होने के बाद उफुक के नीचे से आने वाली सूरज की रोशनी से मुनक्कस होना था। इसके बाद भुलाड़ी, लसबेला, हब और कराची एयरपोर्ट के मकाम पर कैमरे नस्ब किए गए, जिन्होंने बैक वक्त बगैर एक सेकंड के वक्फे के इन बुखारात की तस्वीर लेना थी। इस मकसद के लिए पाकिस्तानी फजाइया के तैयारों में इस्तेमाल होने वाले जासूसी कैमरों को जमीन पर नस्ब कर दिया गया और इनको आपस में मुंसलिक करके बैक वक्त तस्वीर लेना मुमकिन हो पाया। फजाइया से अहमद जमीर फारूकी को शामिल करने के पीछे यही एक बड़ी वजह थी। इन बुखारात की तस्वीर का बगैर कंप्यूटर की मदद के तवील हिसाबात के जरिए तज्जिया किया जाना था, जिससे बालाई फजा के दर्जा हरारत और वहां पर हवाओं का रुख मालूम हो जाता, जिसकी नासा को अपोलो स्पेस प्रोग्राम के लिए सख्त जरूरत थी। बाद में पाकिस्तान के स्पेस और अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन स्पार्को चेयरमैन डॉक्टर सलीम महमूद ने बात करते हुए बताया कि उस दिन टीम में बेचैनी, जोश, जज्बा और खुशी के जज्बात का एक इम्तिजाज मौजूद था। वो बताते हैं कि रॉकेट रहबर 1 3 मरहलों पर मुश्तमिल रॉकेट था। हर मरहले की कामयाब तकमील के बाद टीम को खुशी भी होती और इज़्तिराब भी कि अगला मरहला कैसा रहेगा, मगर ये तजर्बा कामयाब रहा। उस रात तमाम साइंसदान खुशी के मारे सो पाए या नहीं, इस सवाल पर डॉक्टर सलीम महमूद हंस दिए। उस रात भी हम लोग जल्द सो गए थे क्योंकि हमको अगला रॉकेट 4 दिन बाद ही लॉन्च करना था। फिर भी इन हालात के बावजूद काम जारी था और तजर्बा कामयाबी से हमकनार हुआ। नासा की अपनी जरूरत पूरी हुई और पाकिस्तान ने नासा की इस पेशकश का फायदा उठाकर खुद को खलाई दौड़ में एशिया का सरफहरिस्त मुल्क साबित कर दिया है। पाकिस्तान के साइंसदानों ने दिन रात बलूचिस्तान की चिलचिलाती गर्मी में काम किया क्योंकि हर किसी के सर पर सिर्फ एक ही धुन सवार थी कि पाकिस्तानी रॉकेट तजर्बे को कामयाब बनाना है। दोस्तों, अब बात करते हैं पाकिस्तान के लूनर मिशन की। पाकिस्तान का तारीखी लूनर मिशन जुमे को खला में लॉन्च किया जाएगा। इस सैटेलाइट को IST ने कौमी खलाई एजेंसी स्पार्को और चीन शंघाई यूनिवर्सिटी के इश्तराक से बनाया है। iCube Q ऑर्बिट में चांद की सतह अक्स बंद करने के लिए 2 ऑप्टिकल कैमरे नस्ब किए गए हैं। सैटेलाइट की कामयाब आजमाइश के बाद iCube Q को चैंगी 6 मिशन के साथ जोड़ दिया जाएगा, जिसको 3 मई बरोज जुमा खला में लॉन्च किया जाएगा। चैंगी 6 चीन के चांद की तहकीक पर जाने वाले मिशन की सीरीज में 6ठा मिशन है। लॉन्च के अमल को IST की वेबसाइट और IST सोशल मीडिया पर लाइव नशर किया जाएगा। ये पाकिस्तान का सबसे पहला लूनर मिशन है जो 5 दिनों तक चांद के ऑर्बिट तक रसाई हासिल करेगा, जो कि 3,80,000 किलोमीटर के फासले पर है और वहां पे जाके ये रिलीज हो जाएगा। ये चीन का मेन मिशन है। इसके 3 पार्ट्स हैं, एक ऑर्बिट है, एक लैंडर है और एक सेंडर है। हमारा मिशन ये है कि जब ये चांद के ऑर्बिट के करीब पहुंचेगा तो ये वहां से इजेक्ट हो जाएगा और इस मिशन में कोई इंसान साथ नहीं जा रहा। हम इसको यहां से कंट्रोल करेंगे। इसमें कैमरास लगे हुए हैं और कुछ सेंसर वगैरह भी लगे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।